روایت کہتی ہے کہ علی مرتضیٰ اور سیدۃ الزہراء دسترخوان پہ تشریف فرما ہیں اور کھجور تناول فرما رہے ہیں۔ اتنے میں مولا علی نے کہا ان النبی یحبنی اکثر منک، اے فاطمہ نبی آپ سے زیادہ مجھ سے پیار رکھتے ہیں۔ گویا علی یہ درس دے رہے تھے کہ ہماری سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہو، دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہو، فضول باتیں نہ کرنا، وقت ضائع نہ کرنا، ہمارے فضائل ہماری باتیں کر لینا تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ سلامت رہیں۔ جب مولا نے یہ جملہ کہا تو فوراً بی بی نے کہا واہ عجبا کیف یحبک اکثر منی وانا ثمرۃ فؤادہ۔ بی بی نے کہا تعجب ہے، آپ سے زیادہ محبت کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ میں رسول کے دل کا ثمرہ اور ٹکڑا ہوں۔ سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ دونوں ہستیاں رسول خدا کی خدمت میں آ گئیں۔ تباً رسول خدا نے وہی فیصلہ کرنا تھا جس میں اللہ کی رضا تھی، اور اللہ کی رضا علی و بطول کی رضا میں ہے، چونکہ اللہ بھی اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ علی و بطول راضی ہو۔ لہذا آپ نے وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی نے وہی فیصلہ کیا جس میں اللہ کی رضا۔ فرمایا انت احب منہ وہو اعز منک، اے میری بیٹی تو زیادہ محبوب ہے اور علی زیادہ عزیز ہے۔ سلامت رہیں۔ لہذا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بسم اللہ۔ سلامت رہیں۔ مولا نے اگلا جملہ کہا انا ولد فاطمہ ذات التقیٰ، قالت فاطمہ انا بنت خدیجۃ الکبریٰ۔ اہل علم تشریف فرمائے، معرفت والی شخصیات بیٹھی ہے۔ امام نے فرمایا میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو صاحبۃ التقویٰ ہے۔ بی بی نے فوراً کہا میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ گویا بی بی کہہ رہی تھی میں اس ماں کی بیٹی ہوں۔ توجہ چاہوں گا جو ایمان کی معراج کرنے آئے ہیں، بی بی کہہ رہی تھی میں اس ماں کی بیٹی ہوں جو 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے۔ امام کہہ رہے تھے تیری ماں کو کروڑوں سلام، تیری ماں کی بڑی عظمت ہے، لیکن میں بھی اس ماں کا بیٹا ہوں جو 12 اماموں کی ماں ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، جزاکم اللہ۔ مولا نے اگلا جملہ کہا انا ابن الصفا، جیسے چوتھے امام نے خطبہ دیا تھا انا ابن مکہ و منا، اسی طرح امام بھی اپنے فضائل کو سمندر کا، ان تمام فضائل کے سمندر کو ایک کوزے میں بند کرتے جا رہے ہیں، امام بھی اور بی بی بھی۔ امام نے کہا انا ابن الصفا، بی بی نے فوراً کہا انا بنت سدرۃ المنتہی، اے علی میں اس کی بیٹی ہوں جو سدرۃ المنتہی سے بھی آگے گئے تھے، اور وہ سدرۃ المنتہی کہ جہاں جبریل پہنچ کے یہ کہتے ہوئے نظر آئے لو دنوت بلا لاحترقت، کہ اگر ایک پور بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ جو جاگ رہے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب سید الملائکہ جبریل مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی ایرا غیرہ مصطفیٰ جیسا کیسے ہو؟ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، جزاکم اللہ۔ مولا نے اگلا جملہ کہا انا فخر الورا، میں کائنات کے لیے فخر ہوں۔ بی بی نے کہا انا بنت من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ حوالہ میں 2 کتابوں کا دے چکا ہوں، تیسری کتاب میں بھی ہے۔ مولا نے کہا نا میں کائنات کے لیے فخر ہوں جو
شب معراج اس مقام معنوی قرب معنوی کے اعتبار سے خدا کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 قوس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ گوئے امام نے جب یہ کہا کہ کائنات کے لیے فخر ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب شب ہجرت رسول کے بستر پہ علی سو رہے تھے تو اللہ نے ملائکہ کی صف میں علی کے فضائل کی مجلس قائم کی اور علی کے فضائل خود پڑھنا شروع کیے۔ جبرائیل و میکائیل سے کہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنائے، گھبرا تو نہیں گئے، دونوں کو ایک دوسرے کا میں نے بھائی بنایا اور ہر ایک کو دوسرے سے لمبی زندگی بھی عطا کی۔ کون ہے جو اپنے بھائی پہ جان قربان کرنا چاہتا ہے؟ دونوں نے کہا ہمیں جان عزیز ہے، ہمیں زندگی چاہیے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا ذرا مکہ کی سرزمین پہ میرے حبیب کے بستر پہ دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ جان قربان کرنے کے لیے لیٹا ہوا ہے۔ جاؤ جبریل سر کی طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ، میکائیل پینتی کی طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ دونوں فرشتے مولا علی کی خدمت میں آتے ہیں تو آ کے عرض کرتے ہیں بخیر بخیر لکا یا ابن ابی طالب مم مثلو کا ان اللہ قد بہا بک الملائکہ، اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ خود اللہ ملائکہ میں آپ پہ فخر فرما رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے غدیر والے دونوں ہاتھوں کی یاد میں یک زبان ہو کے مل کے نعرہ حیدری سلامت رہے۔ تو علی وہ ہستی ہے کہ ہم امام ہونے پہ فخر کرتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہیں، اور اللہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو علی کو دیکھو کہ اپنے بھائی پہ جان قربان کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ جناب ابو طالب کی تربیت تھی نا کہ شیب ابی طالب میں راتوں کو بستر بدلتے تھے، کبھی علی کو لٹا دیتے تھے۔ کوئی دنیا کا چچا اپنے بیٹے کو بھتیجے پہ قربان نہیں کرتا۔ یہ ایمان ابو طالب تھا کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربانی بنا رہے تھے۔ سلامت رہیں۔ اللہ فخر کر رہے علی پہ۔ علی کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں جملہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، کہ مجھ علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد و آل صلی محمد و آل محمد۔ تو مولا فخر فرما رہے، بی بی نے کہا میں اس کی بیٹی ہوں جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کے مقام پہ پہنچے تو فوراً مولا نے کہا انا ولد المحسنات، بی بی نے کہا انا بنت الصالحات۔ جب مولا نے کہا نا کہ میری ساری مائیں پاک دامن ہیں تو بی بی نے فوراً کہا میری تمام مائیں نیک ہیں۔ یہ تو مولا کا مقام ہے اور بی بی کا کہ ساری مائیں عظمت کی مالک ہیں۔ اور جیسے زیارت وارثہ میں ظاہر بھی بیٹھے ہیں، آپ یہاں بھی پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ میں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، امام گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بلند و بالا صلبوں اور پاک رحموں میں ایک نور ہے۔ تو اس بات کی گواہی یہاں امام دے رہے ہیں کہ میری ساری مائیں پاک دامن، یہ تو امام کا مقام ہے۔ ائمہ کے ماننے والوں کا کیا مقام ہے؟ امام صادق علیہ السلام ان کی ذات پہ درود پڑھتے صلی اللہ۔ فرماتے ہیں من احس فی قلبہ برد حبنا فلیشکر علی اول نعم، کہ جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے وہ پہلی نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ راوی نے پوچھا مولا وہ پہلی نعمت ہے کیا؟ فرمایا طیب الولادہ، ماں کا شکریہ ادا کرے حلال طریقے سے جو لے کے آئی ہے۔ سلامت رہے۔ تو جو بھی محب اہل بیت ہے
اس کی ماں بھی پاک دامن ہے، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، ماں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ مل کے ایک درود پڑھیں بار محمد وآلہ صلی اللہ محمد۔ امام نے فرمایا، جلدی سے ختم کروں، انا خادمی جبرائیل، بی بی نے کہا خادمتنی الملائکہ جیلا بعد جیل۔ جب مولا نے کہا نا کہ میرا خادم جبرائیل ہے، تو بی بی نے کہا ملائکہ نسل در نسل میری خدمت کرتے رہے۔ جو جملہ سن کے اپنے ایمان میں اضافہ اور ایمان میں تازگی چاہتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے روایت سنی کہ اللہ نے فرمایا کہ شب ہجرت علی کی خدمت میں اے جبریل جا کے کھڑے ہو جاؤ، نگہبانی کرو۔ علی کی خدمت میں جبرائیل خادم بن کے آیا، اور بی بی جو فرما رہی تھی، گویا فرما رہی تھی ملائکہ کبھی میری چکی چلا کے خدمت کرتے ہیں، کبھی حسنین کا جھولا جھلا کے خدمت کرتے ہیں، کبھی درزی بن کے آ جاتے ہیں اور خدمت گزار ہو جاتے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مل کے ایک تھکر شکر صلوات پڑھیں بار محمد وآلہ صلی اللہ محمد۔ امام نے اگلا جملہ فرمایا، انا حامل اللواء، روز قیامت علم اٹھانے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اس دن کوئی اور علم نہیں ہوگا، بس ایک ہی علم ہوگا اور علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ علم اٹھانے والی قوم بیٹھی ہے، علم سے محبت رکھنے والی قوم، گھبرا تو نہیں گئے؟ علم اٹھانے والے سنی شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ جو علم اٹھاتے ہیں، علم گھروں پہ لگاتے ہیں، اپنی دکانوں پہ، اپنی مسجدوں پہ، امام بارگاہوں پہ علم اٹھا کے لگاتے ہیں اور بابرکت سمجھتے ہیں، گویا کربلا کا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ علم ان کا ہے جو باوفا ہے، یہ علم ان کا ہے جو دین کے وارث ہیں، یہ علم پیغام دے رہا ہے کہ حق آج بھی سر بلند ہے، یزیدیت آج بھی مرد آباد ہے، حسینیت آج بھی زندہ باد ہے۔ علم اٹھانے والے، علم سے محبت کرنے والوں کے لیے گویا امام کہہ رہے تھے کہ جو دنیا میں علم سے محبت رکھتا ہے، علم کی معرفت رکھتا ہے، علم اٹھاتا ہے، روز قیامت اسے ہی میرے علم کے نیچے سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد وآلہ صلی اللہ محمد۔ بیوی نے کہا انا بنت من اورج بہ الی السماء، میں اس کی بیٹی ہوں جس سے آسمان کی طرف معراج ہوئی۔ انا النبأ العظیم، بی بی نے کہا انا بنت الصادق الامین۔ سورہ نبا قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، جس میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کہ لوگ ایک دوسرے سے اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ امام نے سائل سے، یعنی ایک راوی جو بیٹھا تھا جس نے روایت کی، کہا بھئی یہ نبأ عظیم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کہا قیامت مراد لیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہے، توجہ ہے نا، دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو قیامت کے بارے میں اختلاف کرتا ہو؟ دنیا میں کوئی مسلمان قیامت کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا، پھر یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ ہماری امامت ہے جس کے بارے میں امت اختلاف کر رہی ہے۔ اور خود رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت النبأ العظیم، اے علی نبأ عظیم آپ ہو۔ تو بی بی نے کہا میں اس کی بیٹی ہوں جو صادق امین ہے۔ امام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا انا حبل اللہ المتین، میں اللہ کی وہ مضبوط رسی ہوں۔ بی بی نے فوراً کہا انا بنت خیر خلق اجمعین، میں سب سے افضل مخلوق کی بیٹی ہوں۔ توجہ ہے نا؟ لہذا امام علیہ السلام ایک سلوشن دے رہے امت کو کہ امت ہر زمانے میں اس بات کا رونا روتی رہی کہ فرقہ واریت ہے، تفرقے سے باہر آنا چاہیے، تفرقے سے بچنے کا حل کیا ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس جملے میں حل دے دیا۔ قرآن میں آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
رسول خدا کی خدمت میں ایک اعرابی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آیت تو ہم نے سن لی ہے، وہ اللہ کی مضبوط رسی کون سی ہے کہ جس کو ہم تھام لیں تو تفرقے سے بچ جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑا، علی مولا کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، یہی اللہ کی رسی علی ابن ابی طالب ہے، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ۔ اللہ یا رسول سلامت رہے، اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ عزت خدا نے دی، مصائب امت نے دی۔ آج 2 سفر ہے، بعض روایات میں یکم سفر کو لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا۔ کتاب الکامل شیخ بہائی کی معتبر ترین کتاب میں جملے ملتے ہیں عزادارو، اوقف اہل البیت علی باب الشام 3 ایام۔ یزید نے رسول و علی و بطول کی بیٹیوں کو 3 دن شام کے دروازے پہ کھڑے رہے۔ بڑے شریف اور غیرت مند تشریف فرما ہو۔ علی کی وہ بیٹی جو نانا کے مزار پہ رات کو جایا کرتی تھی، کوفہ و شام کے سفر کر کے، سخت گرمی کو برداشت کر کے جب شام پہنچی، روایت کہتی ہے بی بی نے کوئی اور سوال نہیں کیا، بس ایک سوال کیا، مجھے چادر دے دو، میں علی کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو۔ جب یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، عزادارو یقیناً آپ جانتے ہیں کیوں 3 دن دربار شام اور بازار شام کے باہر کھڑا کیا گیا بیویوں کو؟ وجہ یہ تھی کہ دربار سج رہے تھے، بازار سج رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس بار جشن کو منانے کے لیے یزید اپنی فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، اس وجہ سے بازاروں کو سجایا گیا، درباروں کو سجایا گیا، دور دور سے لوگوں کو بلایا گیا۔ عزادارو جب شام کے بازار میں بیویاں پہنچی ہیں نا، تو سہل ابن سعد ساعدی، یہ رسول خدا کا صحابی ہے، یہ کہتا ہے میں نے ایک بچی سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ جواب آیا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ عزادارو جب یہ اس نے سنا نا کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، کہتے ہیں میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، کوئی میرے لائق حکم ہو تو میں حاضر ہوں۔ بی بی نے کہا اور تو کوئی نہیں، ان نیزہ برداروں کو تھوڑے پیسے دو تاکہ سروں کو آگے لے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پردے بچ جائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سہل کہتا ہے جب میں نے ان نیزہ برداروں کو پیسے دیے، وہ نیزوں کو آگے لے گئے، میں امام سجاد کی خدمت میں آیا، کہا مولا اس پردیس میں کیا کر سکتا ہوں؟ سنو گے عزادارو جو پرسہ دینے آئے ہو؟ امام نے کہا سہل اگر کچھ کر سکتا ہے تو ایک پرانا کپڑا لا کے دے دے۔ عزادارو جب اس سال کہتا ہے امام نے کہا پرانا کپڑا لا کے دے دے، میں نے منہ پہ پیٹ کے کہا مولا آپ تو نئے لباس لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، آج اتنے غریب ہو گئے پرانا لباس مانگ رہے ہیں۔ کہا سہل سنو گے عزادارو، سہل اس توق نے میری گردن زخمی کر دی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ سہل اس توق نے میری گردن زخمی کر دی ہے۔ سہل کہتا ہے میں پرانا کپڑا لے کے آیا، جب امام نے توق گردن سے ہٹایا، تازہ خون امام کی گردن سے جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی بازار شام ہے عزادارو، جس اجرکم علی اللہ، میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں، غیرت کا امام کتنی بڑی مصیبت برداشت کی۔ سب سے مشکل امتحان تھا امام سجاد کا بازار شام میں۔ وہ امام صابر امام، کسی مقام پہ امام نے یہ جملے نہیں کہے جو شام کے بازار میں کہے
جب دیکھا نا شرابیوں کا مجمع ہے اور علی کی وہ بیٹی جو نانا کے مزار پہ رات کو جاتی ہے وہ بے پردہ کھڑی ہے، تو سید سجاد نے یہ جملے کہے، یا لیتنی امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں شام کے بازاروں میں اپنی پھوپھی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ وہی شام کا بازار ہے کہ جس بازار میں ایک ملونہ نے امام حسین کے چہرے پہ پتھر مارا، بی بی زینب اور تو کچھ نہ کر سکی، جب دیکھا نا کہ بھائی کے چہرے سے تازہ خون جاری ہے، بس مصیبت اور نوحہ شروع کیا، کہا واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، واہ جدہ۔ بی بی نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، ارے شام کا بازار تھا، نوحہ پڑھنے والی زینب تھی، رونے والی سکینہ والی بطول کی بیٹیاں تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔